یہ ہے استقامت. اگر یہ حاصل ہو تب ہے ایمان باللہ، ورنہ کیا ہے یہ سب. وہ جو اقبال نے کہا نا، اور یہ مثال کوئی چیز نہیں ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کچھ نہیں ہے، آب زر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے اقبال؟ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. کسی زمانے میں یہ زندہ قوت تھی، جو پڑھ لیتا تھا لا الہ الا اللہ، اسے پھر دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگتا تھا، دنیا کی کسی قوت سے وہ نہیں گھبراتا تھا. ہم لوگوں کا ایمان باللہ درست ہے؟ چور چوری کرنے کے ارادے سے گیا، چوری کرنے کے ارادے سے گیا، سامنے کی چیز ہے، مثال کے طور پہ موبائل حضرت کا، مولانا حجت الاسلام صاحب کا، دھیرے سے جیب سے نکال ہی رہا ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی، اوہ کیمرہ لگا ہوا ہے. نکال رہا تھا کہ نظر پڑ گئی کیمرہ لگا ہوا ہے، جلدی سے رکھ کر کے معانقہ کر رہا. اور حضرت کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ کس سے آئی ہے؟ کیمرے کی آنکھ سے. اسی سے نہ تبدیلی آئی. وہ تو نکال رہا تھا وہ، لیکن جو ہی نظر پڑ گئی کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو پٹ سے واپس کیا جیب میں، اور گلے مل رہا ہے. حضرت سب خیریت ہے؟ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا. جیسے تم تو آئے کیے تھے ضرورت سے، تم تو پتہ نہیں کتنی گالیاں دے رہے ہو گے سی سی ٹی وی ایجاد کرنے والوں کو. تو کیمرے کی آنکھ دیکھ کر عمل میں تبدیلی آئی نا. اتنا بھی ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. کیا اتنا بھی ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں اتر کر کے بھی اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی نگاہ قدرت سے چھپ سکتے ہیں ہم؟ نہیں چھپ سکتے. کہاں ہے ایمان باللہ؟ جس کو ایمان باللہ کہتے ہیں، اچھا ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اتنا ہی. یعنی ہم تو مانتے ہیں معبود ایک ہے بس اللہ، اور نہیں. صرف اتنا نہیں ہے میرے بھائی. ایمان مفصل میں سنایا تھا، ذرا ایمان مجمل سنیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. بہت بنیادی کلمہ ہے یہ، ہم لوگوں کو تو بچپن میں رٹایا گیا تھا جی. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اسی زمانے کا یاد کیا ہوا آج بھی یاد ہے. پھر بیٹھ کے یاد نہیں کیے ہیں. جو بچپن میں مولوی صاحب نے یاد کرایا تھا نا، وہ مولوی صاحب کی تعلیم اور تربیت کا یہ اثر ہے، جو آج کے علامہ صاحب کی تعلیم میں بھی وہ اثر نہیں ہے. وہ جو اس زمانے کے مولوی صاحب ہوتے تھے نا، کیا کہنا، انہوں نے یاد کرایا تھا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. علیم ہے وہ، اس کی صفت ہے نا، وہ جان رہا ہے. کوئی جانے یا نہ جانے کہ میں نے رات کی تاریکی میں کیا کیا ہے، وہ العلیم تو جان رہا ہے نا. کسی کو خبر ہو یا نہ ہو کہ رات کے سناٹے میں نے کس طرح منہ کالا کیا ہے، لیکن اس الخبیر کو خبر تو ہے نا. وہ رقیب تو دیکھ رہا ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. لیکن کہاں ایمان اس پر؟ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. گناہ کر رہے ہیں تو ہم کس کا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا، اللہ کا. نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ لوگوں کی یا اللہ کی؟ اللہ کی. اور چھپ کس سے رہے؟ لوگوں سے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا. یہ چھپ کے کر کیا لوگے؟ لوگوں کی نافرمانی کر رہے ہو تو لوگوں سے چھپو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے.
کہ چھپ لو گے اللہ سے؟ وہ جو کہا نا جنوں نے کہا تھا نا، نہیں جنوں سے کہا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس بادشاہ کی بادشاہت کے دائرہ کار سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. نکل سکتے ہو؟ اس بادشاہ کی بادشاہت کے دائرہ کار سے نکل سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے کسی کونے میں چلے جائیں، بادشاہت کس کی ہے وہاں؟ للہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کے چپے چپے اور کونے کونے کا وہ تنہا بادشاہ ہے، اور چپے چپے میں اسی کی بادشاہت ہے. کوئی نکل سکتا ہے؟ اچھا مر جائے تو کہا نکل جائے گا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں نکل سکتے. تو اللہ کی نگاہ قدرت سے چھپ سکتے ہیں؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا. ایمان باللہ، یہ پہلے ہی ایمان میں ہم لوگ پھنس جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ بولیے. اچھا ہم لوگ تو ماشاءاللہ درگاہوں والے ہیں، مزارات والے ہیں. ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا، دونوں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کیا کریے، ایک آنکھ مت پھوڑ لیجیے. ہم لوگ ایک آنکھ پھوڑ لیے ہیں. ایک تو قصہ ہے، ایک تو سورداس تھا، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی تو سب اس کو چڑھاتے تھے کنہوا کنہوا. اس نے ٹھان لیا کہ اس کا بدلہ تو لینا ہوگا. تو ایک دن وہ ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھا اور دنیا والوں کو یہ دکھایا، گاؤں والوں کو، کہ تپسیا کر رہا ہوں. مہینے تک تپسیا کیا. اس کے بعد ایک دن چلایا زور سے کہ بھگوان پرکٹ ہو گئے، بھگوان دکھ گئے، بھگوان دکھ گئے. لوگ دوڑے، کہاں دکھے؟ بولو دیکھو آسمان کی طرف اشارہ کیا، کیا دکھ رہے ہیں وہ؟ آدمی سے بولا کہاں دکھ رہا ہے بے؟ ایک آدمی کے کان میں بولا کہ ایسے ہی دکھیں گے. دیکھو بھگوان نے دو آنکھ دی ہیں، ایک سے دنیا دیکھنے کے لیے اور ایک سے اپنے کو دیکھنے کے لیے. تو دنیا والی آنکھ پھوڑو تو بچے گی ایک آنکھ، بھگوان والی اسے دیکھو گے. تو لالچ میں اس نے پھوڑ لیا. پھوڑنے کے بعد پھر دیکھا، بولا بے کبھی بھی نہیں دکھ رہے ہیں. تو اس کے کان میں بولا کہ اب بولو کہ دکھے، نہیں تو پورے گاؤں والے بولیں گے یہ کتنا بڑا گدھا تھا، اس کے کہنے پہ آنکھ پھوڑ لیا. بولا ارے بات تو صحیح ہے. تو پھر چلا کے بولا ہاں ہاں دکھ گئے دکھ گئے، مجھ کو بھی دکھے. اسی طریقے سے اس نے سب کو بلا کے سب کی پھڑوایا اور سب کے کان میں بولا کہ بولنا نہیں ہے اب، ورنہ تمہیں کو سب بے وقوف سمجھیں گے. پورے گاؤں کی اس نے آنکھ پھڑوا دی. اس کے بعد بولا میں کوئی تپسیا نہیں کر رہا تھا، اب بتاؤ کنہوں کیا حال ہے تم لوگوں کا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بھول گیا یہ سنایا کس لیے تھا، یہ بات کہاں سے چلی تھی. ہاں ہم لوگ درگاہوں والے ہیں، درگاہ توجہ سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ بتاؤ کہ درگاہ والے درگاہوں پہ جاتے ہیں نا کتنے ادب کے ساتھ، سیدھے گئے اور پلٹ کے واپس نہیں آتے ہیں، ہے نا؟ پلٹ کے نہیں آتے ہیں، الٹے قدم واپس ہوتے ہیں. یہ ادب کا خیال ہے. یہ ادب کیوں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ مر کے مٹی میں نہیں ملے ہیں. جسم کے پنجڑے سے آزاد ہو کر ان کی روحانیت تو اور زیادہ پاورفل ہو گئی، اور زیادہ طاقتور ہو گئی. یہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ سن رہے ہیں تو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں کانسیپٹ؟ یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے سراپا ادب بن کر کے سر جھکائے، ہاتھ باندھ کر فاتحہ پڑھی اور الٹے قدم واپس ہو. اب ایمانداری سے بتائیے وہ جو دیکھ رہے ہیں
وہ اپنے سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بولیے، وہ بالذات بصیر ہیں یا عبد البصیر ہیں؟ وہ اپنے سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سنانے سے سن رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے سنانے سے سن رہا ہو، اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہا ہو، اس کی بارگاہ کا یہ ادب۔ اور جو ذات اپنی ذات میں بصیر ہے، جو ذات اپنی ذات میں سمیع ہے، جو ذات اپنی ذات میں خبیر ہے، جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہو، مسجدوں کے اندر جاتے ہو، تو یہ ادب کہاں چھوٹ جاتا ہے؟ مسجد میں جائیں گے تو چلا کے امام صاحب کو آواز دیں گے، چلا کر کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا ذرا سی گندگی دکھ گئی مسجد میں، امام صاحب گندگی کیوں ہے؟ امام صاحب پہ چلائے ہو تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ان کو پیچھے کر دیجئے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے حضرت، آپ تو گندگی صاف کیجئے، نماز تو ہم پڑھائیں گے۔ اس وقت پیچھے کر دیا کریے ان کو، نماز خود آپ پڑھا لیا کریے۔ اور اگر نہیں، اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے ہیں، اس مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا اہل وہی امام ہے، تو اس کو وہی کھڑے ہونے دیجئے اور جھاڑو اٹھائیے، گندگی خود صاف کیجئے۔ صحیح بات، اس کو وہیں کھڑے رہنے دیجئے نا، جھاڑو اٹھائیے، خود گندگی صاف کیجئے۔ وہ تو نمازیں پڑھا کے نیکیاں کر رہا ہے، کچھ آپ کو کر لیجئے نا، کچھ آپ بھی کیجئے۔ مسجدوں میں ادب رہا ہمارا؟ نہیں رہا۔ کیوں؟ ایمان باللہ کمزور ہے۔ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے ویسے ایمان لایا۔ اب آ جائیے دوسرا ایمان، ایمان بالرسالت، رسول پر ایمان، قانونی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے سب سے اہم ایمان، ایمان بالرسالت ہے۔ جس کو یہ حاصل نہیں ہوا وہ دنیا کا بڑا سے بڑا موحد کیوں نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان بالرسالت کا مطلب کیا سمجھ لیا؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا ہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اتنا ہی ہے ایمان بالرسالت؟ نہیں، ایمان بالرسالت کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس رسول پر ایمان لاؤ، اس رسول کی تعظیم بجا لاؤ، اس رسول کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، اور جو اس رسول پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، تب ہے ایمان بالرسالت۔ ورنہ کائے کا ایمان بالرسالت؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے ایمان بالرسالت کو بھی۔ ایمان بالرسالت کا مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ان کا کہنا در حقیقت اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ عبداللہ کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ مشت خاک اٹھانے والے محمد ابن عبداللہ ہیں، زمین سے ایک مٹھی مٹی محمد ابن عبداللہ نے اٹھائی ہے اور مشرکوں کے چہرے کی طرف ماری ہے، یہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ نہیں؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب آپ نے ان کافروں کی طرف مٹی پھینکی تھی، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھ نیچے ہیں، محمد ابن عبداللہ کا ہاتھ اوپر ہے، یہ ابو بکر و عمر سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف محمد کا ہاتھ ہے، نہیں، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ۔ اگر اس طرح سے ایمان بالرسالت نہیں ہے تو دھوکہ، مذاق ہے۔ پھر ایمان بالرسالت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، کرم نوازی حضور۔ ایمان بالرسالت کے تقاضے پھر پورے نہیں ہوئے۔ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وہ جو کہہ دیں وہ حرف آخر،
بغیر کسی لیتا ولا اللہ، بغیر کسی چونو چرا کے، وہ جو کہہ دے وہی شریعت، وہ جو کہہ دے وہی حقیقت۔ اس سلسلے میں حضرت علی کا ایک جواب سنیے، کیا خوبصورت ہے یہ۔ مولا علی آپ سب جانتے ہیں کہ شب ہجرت رسول اللہ جب نکلے ہیں ہجرت فرمانے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف، تو اپنے بستر پہ کنہیں لٹایا؟ حضرت علی کو۔ ذمہ داری کیا سونپی؟ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، ان کے سپرد کرنا ہے تمہیں۔ سلا دیا، نکل گئے حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ اچھا، آج کے زمانے میں تو اتنی لائٹنگ وائٹنگ کا اتنا انتظام ہے، اس زمانے میں کوئی لائٹ وائٹ تو تھی نہیں، معمولی چراغ جلتے تھے، اور اس کے لیے بھی حکم تھا کہ رات میں سونے لگو تو وطفئوا المصابیح، چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو اس کا سائنٹیفک ریزن بھی ہے، آج کی میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے، جو رسول اللہ نے کہا کہ رات میں سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دو، تو آج کی میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے کہ دن میں انسان روشنی میں جب کام کرتا ہے، اس کی آنکھ جب استعمال ہوتی رہتی ہے تو اس کی آنکھوں سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہے اس روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب رات کے اندھیرے میں پھر وہ آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے، اس تاریکی کی وجہ سے پھر دن کی روشنی میں جو روشنی آنکھوں کی گئی ہوتی ہے اس تاریکی میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، 1450 برس پہلے پیغمبر نے کہا رات کو سونے لگو وطفئوا المصابیح، چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ ایک تو یہ بھی حکمت ہے، ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ چراغ جلتے رہیں گے گر جائیں گے، آگ لگ سکتی ہے، دونوں حکمتیں ہیں۔ خیر، اب آپ اندازہ کیجئے کہ مشرکین نے تو گھر گھیر رکھا ہے رسول اللہ کا، اور قتل کے ارادے سے آئے ہیں کہ آج ان کا کام تمام کرنا ہے ہمیں۔ ایسی سچویشن میں رسول اللہ نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا۔ اندھیری رات ہوتی ہے، جس بستر پہ قتل کا خطرہ ہو اس پر نیند آئے گی؟ حضرت علی بھی جان رہے ہیں یہ بات کہ رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے ان لوگوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور وہ آئیں گے اٹیک کرنے، ممکن ہے مجھے نبی سمجھ کر حملہ کر دیں، مارا جاؤں میں۔ ایسی سچویشن میں آدمی کو نیند نہیں آئے گی، چوکنا رہے گا، ہوگا کہ نہیں؟ خیر، اس چیز کو ابھی سمجھیے اور یہیں رکھیے۔ ہجرت ہو گئی، بعد میں کسی نے حضرت علی سے کسی موقع پر پوچھ دیا کہ مولا علی یہ بتائیے، شب ہجرت بستر مصطفیٰ پر نیند آئی تھی آپ کو؟ جواب سنیے حضرت علی کا، فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے اس رات آئی تھی ویسی نیند نہ زندگی میں پہلے کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی آئی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ فیضان سمری عرس سمری، کہا جیسی چین و سکون کی نیند مجھے اس رات آئی نہ زندگی میں پہلے کبھی آئی اور نہ پھر بعد میں کبھی آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ زندگی میں جب کبھی پہلے سویا اور جب کبھی اب بھی سوتا ہوں، اس بات کا یقین نہیں رہتا ہے کہ صبح کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا۔ وہی ایک رات ایسی تھی کہ جس میں یقین کامل تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی یہ چند لوگوں کی امانتیں ہیں، انہیں سپرد کر کے مدینے آ کر مجھ سے مل لینا۔ مطمئن ہو کر سویا کہ جب تک مدینے پہنچ نہ جاؤں، مصطفیٰ سے مل نہ لوں، موت بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسی نیند اس رات آئی پھر کبھی نہیں۔ یہ ہے ایمان بالرسالت۔ اگر نہیں ہے ایسا تو چونچلا مت کیجیے، جائزہ لیجیے اپنے ایمان بالرسالت کا۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت۔ اصولی اعتبار سے سب سے اہم ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان بالرسالت۔ اب آئیے پھر گڑبڑ کیے تم۔
میواتیوں کو چائے سے تو اچھا تھا حقہ پلاتے. تبھی بھی ٹھیک سے سنتے. ہاں حقہ پی پی کے اچھے سے سنتے. ہاں ماشاء اللہ جواب نہیں ہے بھائی. آپ کے علاقے میں جاتا ہوں ہر گھر میں دیکھا وہ غٹر غوں چل رہا ہوتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اس محبت کو اللہ سلامت رکھے. یہ والا بانٹ دیجئے پھر دوبارہ نہ لائیے گا, ابھی ڈسٹرب ہو جاؤں گا میں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم. تو دو چیزیں ہو گئی نا, اصولی اعتبار سے سب سے اہم ایمان اللہ پر ایمان, قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان رسول پر ایمان. اب آئیے عملی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے سب سے اہم ایمان بالآخرت. ہماری عملی زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی, ہماری اخلاقیات میں کیسے بلندی آئے گی, اس کے لیے ایک ہی ایمان کی ضرورت ہے, اور وہ ہے ایمان بالآخرت. اگر ایمان بالآخرت نہیں ہے تو عملی زندگی میں تبدیلی. ایمان ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس صرف ایمان باللہ ہے, ایمان بالرسالت میں انہوں نے نقص پیدا کر لیا اپنے, ان کے ایمان بالرسالت میں کمی آ گئی. ایمان باللہ ہے ٹھیک ہے. ایک طبقہ کیا, ہم وہ ہیں جنہیں ایمان باللہ بھی حاصل ہے اور ایمان بالرسالت بھی حاصل, لیکن ایمان بالآخرت ندارت. چنانچہ ہم نبی کی محبت میں رات بھر تو جگتے ہیں, مگر جس رات بھر جگتے ہیں اسی رات کی صبح فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں. ایمان بالرسالت ہے, ایمان باللہ بھی ہے, لیکن یہ عملی تبدیلی کیوں نہیں آئی, عمل میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ایمان بالآخرت کمزور ہے. قرآن کیا کہتا ہے سنیے, کلا ان الانسان لیطغی, انسان تو سرکشی کر ہی دیتا ہے, اس سے تو خطا ہوتی ہی ہے, گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے, بغاوت کر بیٹھتا ہے, نافرمانی کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس سے؟ الراہ استغنا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے. انسان دیکھ رہا ہے نا, بے پرواہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے. بھئی انگارہ ہاتھ میں رکھیے گا, ہاتھ جل جائے گا کہ نہیں؟ بولیے, انگارہ ہاتھ میں رکھیے گا ہاتھ جلے گا نا, منہ میں رکھیے گا زبان جل جائے گی. جھوٹ بول رہے ہیں, زبان جلی. بولیے, حرام کا کھا رہے ہیں, پیٹ میں درد ہوا, الراہ استغنا, وہ تو دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. انگارہ ہاتھ میں رکھا تو ہاتھ جل گیا, جھوٹ بولنے سے تو کچھ نہیں ہوا, حرام خوری کرنے سے بھی کچھ نہیں, بلکہ عزت بڑھ رہی ہے. آج کے زمانے میں حرام خور ہو, اسمگلر ہو, بلیک مارکیٹر ہو, بلیک میلر ہو, لیکن پیسہ ہو, عزت مل رہی ہے کہ نہیں؟ کون عزت نہیں کر رہا بتائیے نا, کون نہیں کر رہا؟ عام آدمی کو چھوڑیے, علماء عزت کر رہے ہیں, علماء سلام ٹھوک رہے ہیں, اور سیٹھ صاحب خیریت سے, اور سیٹھ صاحب پیسے, اور تیری سیٹھ کی ایسی کی تیسی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب وہ سیٹھ دیکھے جا رہا ہے, کاہے کو حرام خوری چھوڑی جائے, عزت بھی بڑھ رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, تو کاہے چھوڑا جائے؟ الراہ استغنا, وہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اسے. لیکن جاؤ اسے اگلی آیت سناؤ, ان الی ربک الرجعی, اے غافل انسان, یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ بدلے کا گھر نہیں ہے. ان الی ربک الرجعی, تم سب کو پلٹ کے اپنے رب کے حضور جانا ہے, اور وہاں اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا. یہاں نہیں جل رہا ہے, وہاں تو جلائے گا وہ.
یہاں پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے، وہاں تو انگارے ٹھونس دیے جائیں گے پیٹ کے اندر. یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ اور یہاں تو رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. یعنی جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا سرکش ہے، اس کی تو موج ہی موج ہے، اس کی تو موج ہی موج ہے. لیکن جو مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے. اس کے لیے اچھا قید خانے میں کیا مزہ رہتا ہے؟ بولیے. اطمینان، سکون. قید خانے میں بھی اطمینان سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسمگلر بننا پڑے گا. عام آدمی کو کہاں سکون ہے؟ عام آدمی کو کہاں سکون ہے، چین ہے؟ خیر دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو بظاہر قید خانے میں تو سکون نہیں رہتا ہے. جو واقعی اہل ایمان ہوں گے اس دنیا میں انہیں سکون نہیں ہوگا. قلیل من عبادی الشکور. میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے یار، یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوں 313 ہی لیکن سب کے سب شکر گزار، تو اللہ کی مدد اترتی ہے. وہ حضرت ابھی گفتگو فرما رہے تھے نا مجھ سے پیشتر، یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں کوئی آ بھی نہیں رہا اور گردنیں بھی کٹ رہی ہیں. حضرت عمر سے ایک دعا مروی ہے، وہ اکثر و بیشتر ایک دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا دے. تو کسی نے پوچھا کہ عمر یہ کون سی دعا مانگتے ہیں مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا دے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں پڑھا نہیں تم نے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، اے اللہ مجھے انہی تھوڑوں میں بنا دے، انہیں قلیل لوگوں میں، انہی قلیل لوگوں میں میرا بھی نام شامل فرما دے. تو پتہ کیا چلا؟ عملی زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے ایمان بالآخرت ضروری. اگر ایمان بالآخرت نہیں ہے تو جھوم جھوم کے نعت بھی پڑھیں گے اور داڑھیوں نہیں رکھیں گے. نبی کی محبت میں نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی کی سنت بھی چہرے پر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں نبی سے محبت نہیں ہے، نہیں، نبی سے محبت ہے، ایمان بالآخرت کمزور ہے، ایمان بالآخرت کمزور ہے. آج جو ہم لوگوں کا رویہ ہے وہ یہی ہے. ہمارے پاس ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالآخرت کا فقدان نظر آ رہا ہے. آخرت پر ایمان، اور اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی جو نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا کل قیامت کے دن، اور جو ذرے کے برابر نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا بھی بدلہ دیکھے گا قیامت کے دن. ایک اعرابی آیا، حضرت علی کو رسول اللہ نے کہا علی اسے دین سکھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ. حضرت علی نے یہی صورت سکھائی، اور جب اس آیت پہ پہنچا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اٹھ کے جانے لگا. اس آیت پہ جب پہنچا تو اٹھ کے وہ جانے لگا. حضرت علی نے سوچا اسے روکوں اور اسے کہوں اللہ کے بندے ابھی تو تم نے ایک سورت سیکھی ہے، ابھی تو پورا قرآن بچا ہے. جب اٹھ کے جانے لگا اور مولا علی نے سوچا اسے روکوں، پیغمبر فرماتے ہیں علی اسے چھوڑ دو وہ فقیہ ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو وہ فقیہ ہو گیا. کسے کہا کہ وہ فقیہ ہو گیا؟ جسے یہ یقین ہو جائے کہ زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قیمت ہے، وہ خیر کا کیا جائے یا شر کا کیا جائے. خیر کا کریں گے تو اللہ کے یہاں اس کی جزا ملے گی، اور شر کا چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. یہ ایمان بالآخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بیعت کس لیے ہوتے ہیں؟ مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ پر ایمان تو ہے، رسول پر ایمان تو ہے. میں ذمہ داری سے کہوں کہ بیعت ہونے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو ایمان بالآخرت کمزور ہے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے. سبحان اللہ. یہی تو ہے نا مقصد صحبت کا. سنیے ایک حدیث اور اپنی بات ختم کر دوں. ایک صحابی ہیں حنظلہ، راستے سے گزر رہے ہیں
اور چلا رہے ہیں کیا؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ملاقات ہو گئی، ٹکرا گئے کن سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حنظلہ کیا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ تو پوچھا کیوں؟ حضرت ابو بکر نے استفسار کیا کہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب رسول اللہ کی صحبت میں ہوتا ہوں، جب رسول اللہ کی صحبت میں ہوتا ہوں اور جب ان سے باتیں سنتا ہوں، جنت و دوزخ کا تذکرہ سنتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ان آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب رسول کی مجلس سے نکلتا ہوں، بیوی بچوں میں آتا ہوں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو مجلس رسول میں رہا کرتی تھی، جو صحبت رسول میں رہا کرتی تھی۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ جواب سنا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا یہ بات ہے، آؤ تم کو ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، کچھ دعا وغیرہ سکھا دیتے ہیں، کچھ وظیفہ سکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا تمہارا، پریشان نہ ہو۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ حنظلہ اگر یہ بات ہے تو پھر ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، اس لیے کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ تو پھر چلو رسول کی مجلس میں چلتے ہیں، انہی سے مسئلے کا حل جانتے ہیں۔ دونوں آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کے اپنا مدعا عرض کیا۔ جواب سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سنو، جو کیفیت اور جو حالت تمہارے ایمان کی میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد وہی برقرار رہ جائے تو فرشتے گلیوں میں اور تمہارے بستروں پہ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ کیفیت برقرار رہ جائے۔ فرمایا کہ وہ کیفیت اگر برقرار رہ جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پہ تم سے مصافحہ کرنے آئیں، فرشتے مصافحہ کرنے آئیں۔ اندازہ کریں آپ کیا کہا تھا صحابی نے کہ جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہی ہے نہیں ایمان بالآخرت؟ ایمان بالآخرت ہے کیا؟ جنت و جہنم۔ نیکی کریں گے جنت ملے گی، گناہ کریں گے جہنم میں جانا ہوگا، یہی تو ہے ایمان بالآخرت۔ اور کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے ایمان بالآخرت؟ انسان مرشد کی صحبت اختیار کرتا ہے، کس لیے اختیار کرتا ہے؟ ایمان بالآخرت کی مضبوطی ہے۔ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور آج کے بعد سے یہ عہد کریں۔ دیکھیے یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہو گیا کہ نام لکھوا لو مریدی میں ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے، وہ چھوڑے گا تھوڑے آپ کو۔ وہ تو قرآن کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں انہیں، ہر راستے سے آ کر کے انہیں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو یہ بھی ایک اس کی ایک راہ ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر، جس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور وہ مردود کہتا اسی صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ یعنی شراب خانے میں نہیں بیٹھوں گا، جوئے خانے میں نہیں بیٹھوں گا، سنیما گھروں میں نہیں بیٹھوں گا، وہاں تو پہلے سے میرے ابا لوگ موجود ہیں، وہاں تو میری برادری کے لوگ پہلے سے موجود ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پہ۔ خیر کے راستے سے وہ داخل ہوگا، خیر کے راستے سے داخل ہوگا، اور داخل ہوتا ہے کہ ہم تو نام لکھوا لیے ہیں، ہم تو مرید ہو گئے ہیں، اب تو ہم بخشے گئے۔ نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اس راہ میں قدم رکھے ہیں تو اور مشکلات ہیں، اور سختی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ اس راہ میں قدم رکھنا آسان نہیں ہے۔ وہ بقول مرزا غالب کے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز میری گلی میں آئے کیوں،
جاؤ پان بیچو جا کر کے. یہاں کہاں ہے؟ یہاں آئے ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ ایک شعر، کفر ہے تھوڑی سی بھی غفلت طریق عشق میں. مولانا فاروق صاحب توجہ، کفر ہے تھوڑی سی بھی غفلت طریق عشق میں. یہ طریق عشق ہی ہے نا، یہ پیری مریدی ہے کیا؟ یہ طریق عشق ہے. یہ کفر ہے تھوڑی سی بھی غفلت طریق عشق میں، آنکھ جھپکی قیس کی اور سامنے محمل نہ تھا. یہاں آنکھ جھپکی تو معاملہ ختم. یہاں تو آنکھ جھپکنا بھی جرم ہے. یہاں تو آنکھ جھپکنا بھی جرم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اصغر حریم عشق میں ہستی بھی جرم ہے. اصغر حریم عشق میں ہستی بھی جرم ہے، رکھنا یہاں نہ پاؤں کبھی سر لیے ہوئے. یہاں آنا تو اپنے وجود کو ختم کر کے آنا، اپنے کو فنا کر کے آنا، یعنی سر غرور بھی ہے اور اس راہ میں بھی آ گئے. رکھنا یہاں نہ پاؤں کبھی سر لیے ہوئے. اصغر حریم عشق میں ہستی بھی جرم ہے، رکھنا یہاں نہ پاؤں کبھی سر لیے ہوئے. تو شیطان خیر کے راستے سے داخل ہوتا ہے کہ اب تو بیڑا پار ہے. نہیں، اب اور سخت مراحل ہیں. یعنی سور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیل. سور کے معنی بیل. ایک ہی تو چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، وہ بھی بے توجہی میں، عمدن نہیں، سہون. عمدن نہیں، سہون ہوئی تھی. کیا؟ مسجد سے نکلتے وقت بجائے بائیں پیر کے دایاں نکل گیا. نکلتے وقت کے آداب کیا ہیں؟ کہ پہلے بایاں پیر نکالو، ہے نا. داخل ہوتے وقت مسجد کے اندر پہلے دایاں ڈالو. باتھ روم میں اسی کا الٹ جائے گا کہ داخل ہوتے وقت بایاں اور نکلتے وقت دایاں. تو سہون یہ چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی کہ نکلتے وقت بائیں کی جگہ دایاں نکل گیا تو کہہ دیا مرشد کی طرف سے بیل ہو تم. تو آج تک دنیا انہیں سفیان ثوری کہتی ہے. یعنی ذرا سی غفلت ہوئی تھی. ہم اس دھوکے میں ہیں کہ بس اب تو بخشائے گئے. ہاں، محبت کا صلہ ملے گا، اس سے انکار نہیں ہے. گناہ کے باوجود بھی محبت کا صلہ ملے گا، محبت کا فیض ملے گا. یہ بات اپنی جگہ بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں. میں چونکہ دونوں بات کہہ رہا ہوں نا، میں پہلے بھی کہا ہوں کہ دونوں آنکھ سے دیکھیے. ایک آنکھ سورداس کی طرف پھڑوانا نہیں ہے، دونوں سے دیکھنی ہے. تو گناہ کے باوجود بھی محبت کا صلہ ملے گا. ایک صحابی ہیں، اور یہ صحابی کی زندگی سے مثال دے رہا ہوں. ایک غلطی ہوئی ان سے، میں غلطی کا ذکر نہیں کروں گا، بہرحال یہ کہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، پکڑ میں آ گئی غلطی. تو جو اس جرم کی سزا تھی وہ نافذ کی گئی ان پر. جو بھی حد تھی، کوڑے وغیرہ لگانا، وہ ان پر نافذ کر دی گئی، کوڑے لگا دیے گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد پھر ان سے وہی غلطی ہو گئی، پھر پکڑے گئے، پھر سزا نافذ کی گئی رسول اللہ کی طرف سے. جب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کوڑے لگائے جا رہے تھے تو کسی کی زبان سے یہ نکل گیا، لعنت ہو اس پر، بار بار ایک ہی جرم کرتا ہے، لعنت ہو اس پر، بار بار ایک ہی جرم کرتا ہے. جملہ سن لیا نا آپ نے، سنا نا، یہ بار بار غلطی کرتا ہے. اب رسول اللہ کا جواب سنیے، خبردار کوئی اسے برا بھلا نہ کہے، کوئی اس پر لعنت نہ بھیجے. یہ مجرم ضرور ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ مجرم ضرور ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا بھی صلہ ملے گا، لیکن محبت کیے ہیں تو تقاضائے محبت کو بھی پورا کرے. اور تقاضائے محبت، وہ جو حضرت جنید بغدادی کی زبان میں کہہ دوں کہ پوچھا گیا ان سے کہ حضور محبت کیا ہے، تو فرمایا الحب موافقت الحبیب. محبت اپنے محبوب کی پیروی کا نام ہے. محبت اپنے محبوب کی پیروی کا نام ہے. آپ میں سے ہر شخص کو یہ آرزو ہوگی اور زندگی میں فخر رہتا ہوگا کہ جب حضرت حیات ظاہری سے تھے حضور قاضی اہل سنت تو ہم زیادہ قریب تھے. فخر رہتا تھا نا، ہم زیادہ قریب تھے، ہم زیادہ قریب تھے.
لیکن قریب کون ہوتا ہے؟ قرآن کا اصول کیا ہے اس سلسلے میں؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی نہیں کر رہا ہوں۔ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں، ہم ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں، دونوں کا دعویٰ تھا۔ اللہ نے دونوں کو آئینہ دکھایا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہودی زیادہ قریب ہیں یا عیسائی زیادہ قریب ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ایک اصول دیا، اور وہ اصول کیا تھا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ نے اصول اور ضابطہ دے دیا کہ یاد رکھو لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو ابراہیم کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ابراہیم کی سب سے زیادہ پیروی کرے گا وہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور جو اس نبی کی سب سے زیادہ پیروی کرے گا وہ اس نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو اس ولی کی سب سے زیادہ پیروی کرے گا وہ اس ولی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ اصول تو صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قربت کا مدار یہ ظاہری قربت نہیں ہے، اتباع ہے۔ آپ کو اگر اس چیز پر فخر ہے کہ ہم قریب تھے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ حضور قاضی اہل سنت نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزاری، بے شک، بلا کسی لومت لائم کے خوف کے۔ وہ اپنی بات دو ٹوک رکھتے تھے، دو ٹوک رکھتے تھے۔ اور یہ بھی سمجھیے آپ، ہم لوگ تو رعایت کرتے ہیں نا، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے پھر بھی رک جاتے ہیں کہ چھوڑو ہٹاؤ، لیکن نہیں، ان کے اندر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ جو غوث پاک نے فرمایا نا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے 12 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، اس میں 2 صفتیں عمر فاروق والی۔ وہ عمر فاروق والی کون سی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہر وقت بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ زمانہ کیسا بھی ہو، سچویشن کیسی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو۔ اور مجھ سے زیادہ یہ حضرات گواہی دیں گے، انہوں نے شب و روز دیکھا ہے حضور قاضی اہل سنت کو۔ ہم تو چند دن دیکھتے تھے، ہمارے علاقے میں آتے تھے تو چند لمحے دیکھتے تھے، واسطہ پڑتا تھا ہم لوگوں کا، یا کبھی یہاں آئے تو ملاقات ہوئی تو ہم نے چند لمحے دیکھے، لیکن رویہ حضرت عمر والا۔ وہ حضرت عمر بیمار ہیں، ایک شخص آ کے کہتا ہے حضور کیا حال ہے؟ حضرت عمر سے خیریت پوچھ رہا ہے، حضور کیا حال ہے؟ آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فرمایا میرے حال کی فکر چھوڑ، اپنے حال کی فکر کر۔ یہ تمہارے تہبند کا کپڑا تمہارے ٹخنے کے نیچے کیسے چلا گیا، اسے اوپر کر۔ یعنی اس بیماری کے عالم میں بھی یہ امر بالمعروف، اور کہتے ہیں میرے حال کی فکر چھوڑ، اپنے حال کی فکر کر۔ یہ تمہارے تہبند کا کپڑا ٹخنے سے نیچے کیسے گیا، اسے اوپر کر۔ حضور قاضی اہل سنت کو ہم لوگوں نے دیکھا، یعنی درخواست بھی لکھنے میں اگر کسی چیز میں کوتاہی ہوئی فوراً نشانزد کرتے تھے، یہ کیا لکھے ہو۔ کسی نے دوران تقریر بالخصوص کلام اللہ کی تلاوت کی رعایت نہیں کی، فوراً ٹوکتے تھے، بالخصوص کلام اللہ کی تلاوت پہ۔ اور چیزوں پہ تو شاید صرف نظر بھی کر دیتے ہوں، لیکن کلام اللہ کی تلاوت پہ جی میلاد کے لیے چھوٹی محفل میلاد کو چھوٹی محفل کہہ دینے پہ حضرت نے اس پر گرفت فرمائی۔ اور بات بھی سنی، رسول کا میلاد چھوٹا کیسے ہوگا جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو۔ جی تو اس رویے کو زندہ رکھیں اپنے اندر، تب قربت کا معیار طے ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی، وہ بھی سن لیجئے، اور آیتیں بھی پڑھا تھا لیکن اب تھک گیا ہوں، اب حدیث سن لیجئے پھر بات ختم کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، اور یہ کب کہا؟ 1450 برس پہلے۔ ان قریب آ گیا ہوگا کہ نہیں؟ کہ ابھی تک وہ ان قریب ہوا ہی نہیں ہے۔ 1450 برس پہلے رسول اللہ نے فرمایا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، کیا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔
نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اس وقت نام ہی نام ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن میں اس کی تحریر اور اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے۔ پڑھا جا رہا ہے قرآن، شبینے ہو رہے ہیں، ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اسی پر فخر۔ اور حضرت عمر فاروق سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 12 سال لگا رہے ہیں سورہ بقرہ میں۔ وہ صحابی کا میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ ایک آیت کو سن کر کے اٹھ کے جانے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، وہ فقیہ ہو گیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اس کے رسم کو پڑھ رہے ہیں، بس اس کی حقیقت سے ہمیں کوئی شغف نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ 80% تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ میں تھوڑی رعایت کر کے 80 بول رہا ہوں۔ 80% وہ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ 20% بچے، تھوڑی سی رعایت کر کے دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہاں بچے 20% جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھنا جانتے ہیں، تو اس میں 15% ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھنا جانتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں۔ اب بچے 5% جو پڑھنا جانتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو اس میں 4.5% ایسے ہیں جو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اب بچے آدھے % جو پڑھنا جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو خیر سے وہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی ریشو نکل کر آیا، قرآن کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو 0/سناٹا، پورا معاملہ ہی صاف ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا وہ حدیث کا ٹکڑا ایک سن لیجئے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس کلام کو، جو اس قرآن کو ظلم کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑے گا، اللہ رب العزت اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اللہ رب العزت اسے پیس کے رکھ دے گا۔ پیس دیا اللہ نے، پیس دیا اللہ نے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا، اس چکر میں نہ پڑیے کہ وہ ہے تو حالات ایسے ہیں، وہ نہیں رہے گا تو حالات ایسے نہیں رہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نہ کسی کے رہنے سے حالات اچھے ہوئے ہیں، نہ کسی کے رہنے سے حالات اچھے ہوں گے۔ ہم لوگوں کی حالت تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ شَرٌّ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم لوگوں کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور سنگین ہونے والی ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور بدتر ہونے والی ہے ہم لوگوں کی۔ کوئی بھی آ جائے، حالات اس سے نہیں بدلیں گے۔ حالات کب بدلیں گے؟ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ، زبردست جواب تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم سے یہ بہت بڑی ہم لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنے کی فکر میں ہیں، دوسروں کے بدلنے سے کبھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہم بدلیں گے تو سب بدلے گا، ہم بدلیں گے کائنات بدلے گی۔ اس لیے کہ حدیث موجود ہے، بنو آدم کے قلوب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جس چنگیز خان نے اسلام کو مٹانے کا عزم مصمم کیا تھا اور اس کی فوج نے مسلمانوں کے سروں سے مینار بنا دیا تھا، کیا مٹ گیا؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے،
نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ رب العزت پھر انہی صنم خانوں سے کعبے کے پاسبان نکال دے گا، بشرطے کہ ہم بدلیں، ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ تو کہا حضور نے کہ اسلام میں نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، قرآن میں اس کی تحریر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، مسجدیں تو بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، اس وقت مسجدیں تو بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہم لوگ اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے خدا کے لیے اپنا محاسبہ کریں اور رجوع اللہ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اے ایمان والو، پھر سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ہمارا ایمان فرسودہ ہو چکا ہے، اپنے اس ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اگر ہو جائے نا تو یہ صرف شاعرانہ تعلی نہیں ہے، ایک حقیقت کی عکاسی ہے۔ کیا؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے، یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی شعر ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، بشرطے کہ ہم حقیقی مومن بنیں، سچے مومن بنیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ عجب نہیں کہ اللہ رب العزت پل میں دن بدل دے، اور اس کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اس کا تو حال یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کے امر کی تو حالت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسے کسی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کن فیکون کا معاملہ ہے، بشرطے کہ ہم بدلیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اپنے ایمان کے لیے محاسبہ کریں، اور ہم جو ایمان والے ہیں پھر سے ایمان لے آئے، پھر سے ایمان لے آئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہوئیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں نکل گئی ہوں میری زبان سے وہ میری جانب سے، میں ان کے لیے ان تمام علماء کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔